اچھا مفتی صاحب، آگے ایک اور روایت ہے مصنف عبدالرزاق 9770 نمبر، کہ جس میں یہ ساری تحکیم کا یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس کا اختلاف بھی اس میں بیان ہوا ہے، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کے لیے جو انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ بھی بیان ہوئی ہیں، اور مرزا صاحب نے اس روایت کو پیش کرتے ہوئے بڑی خطرناک قسم کی باتیں بھی کی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور اسی طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ روایت جو ہے یہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ آپ کھل کر بتائیں نا کہ مرزا صاحب نے جو اس کے اندر رہتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کو نعوذ باللہ کتا کہا ہے یا دوسرے الفاظ بولیں، یہ بتائیں نا عوام الناس کو۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معاذ اللہ یہ مثال پیش کی، کتے کے الفاظ بولے ہیں، یہ کہتے ہیں نا۔ اور پھر آگے دوسرا کتا بلا بھی اور اس طرح کے الفاظ وہ بھی۔ اسحاق جہلوی صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ الفاظ کہ دونوں نے ایک دوسرے کو کتا بلا کہا، تو اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی انہوں نے پھر آگے سے گدھا کہا، یعنی یہ مثال پیش کی۔ یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کتا کہا ان کے بقول، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دوسرے صحابی نے پہلے صحابی کو پھر گدھا کہا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلی بات سمجھیے گا کہ یہ دو ہستیاں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ کیا ایسی عظیم ہستیاں ایک دوسرے کو اس طرح کے جملے اور اس طرح کی مثالیں دے سکتے ہیں؟ یہ ایمان ہی گوارا نہیں کرتا بھائی جان، یہ اہل اسلام کا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ جس کے دل میں پہلے ہی کوڑ ہے، جس کے دل میں پہلے ہی بغض ہے، جس کے دل میں پہلے صحابہ کی دشمنی اور نفرت ہے، وہ اس طرح کی گندی زبان بول سکتا ہے، اور کوئی اس طرح کی گندی زبان نہیں۔ اور بلکہ یہ الزام تو تمام صحابہ پہ بھی آتا ہے کہ جنہوں نے متفقہ طور پر ان دونوں شخصیات کو چنا۔ دیکھیں یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کا جو راوی ہے نا وہ ہے محمد بن شہاب زہری۔ زہری یہ ڈائریکٹ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ زہری تو اس واقعہ کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، یہ ابن شہاب زہری جو ہیں اس واقعے سے کتنی دیر بعد پیدا ہوئے ہیں؟ یہ تقریباً اندازاً جو ہے 20 یا 21 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ تو جب ایک شخص، ایک راوی سکھا ہے، راوی کے اندر ضعف نہیں، لیکن جب ایک شخص 20-21 سال بعد پیدا ہوا ہے، وہ اس سے پہلے کے واقع 20-21 سال پیدا ہونے کے بعد، جب پیدا ہوا سی، پیدا ہونے کے بعد بھی ہوش آتے وہ کچھ 10-15 سال لگے کہ نہ لگے، تو گویا کہ 30-35 سال کا وقفہ ہو گیا اس واقعہ کو۔ تو 30-35 سال کے وقفے پہلی روایت بیان کرنا، کوئی نہ کوئی سند تو ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی واقعہ تو راوی تو درمیان میں ہونا چاہیے نا۔ تو مرزا صاحب تو خود کہتے ہیں ضعیف الاسناد روایات قبول نہیں۔ یہ ہے مرزا صاحب کی وہ ڈنڈی، یہ ہے مرزا صاحب کی وہ گمراہی کہ اپنا پمفلٹ لکھا اور اس کے 30-32 صفحوں کے ہر صفحے کی پہلی لائن میں لکھا کہ یہ میرا پمفلٹ طریق کی ضعیف الاسناد اور جھوٹی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ مرزا صاحب نے جب اپنا پمفلٹ لکھا ریسرچ پیپر، تو اس کے ہر صفحے پر یہ پہلے لائن یہ لکھ دی کہ یہ پمفلٹ قرآن و حدیث صحیح الاسناد حدیث والا ہے اور ضعیف الاسناد اور تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ تو خود اپنے تاریخی روایت پیش کر دی اور ضعیف الاسناد روایت پیش کر دی، اور یہ فتنہ ڈال دیا۔ عقد جن کے اوپر مرزا صاحب کو بڑا اعتقاد ہے وہ ہیں مولانا مودودی صاحب۔ مودودی صاحب نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا ہے نا، اس کی سورہ مطففین کی پہلی 3 آیتیں مرزا صاحب کو پڑھنی چاہیے۔ ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ مرزا صاحب ڈنڈی مار رہے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے اپنے لیے لینا ہے نا تو پورا لیتے ہیں۔ جب مرزا صاحب کے کوئی خلاف بات کی جاتی ہے کہتے ہیں روایت صحیح ہونی چاہیے تھی، سند صحیح ہونی چاہیے تھی، صحیح الاسناد ہونی چاہیے۔ ضعیف ہم نہیں مانتے، ضعیف ردی کی ٹوکری میں، ضعیف جو ہے فتنے والی ہے، ضعیف جو ہے فساد والی ہے، خرابی والی ہے۔ جب اپنے مرضی کی لینی ہے، جب اپنے لیے کسی سے لینی ہے تو کیا لیتے ہیں؟ پوری صحیح الاسناد۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو ماپ تول کر دینا ہے تو کیا کر دینا ہے؟ کمی۔ جب اپنے مطلب کے لیے آئی تو ضعیف روایتیں بھی سیٹ، اور منقطع روایتیں بھی صحیح، اور ساری غلط روایتیں بھی صحیح،
اور جب لینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں 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 صحیح سند روایت چاہیے. تو یہ مرزا صاحب ڈنڈی مارتے ہیں اور ایسے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاک. تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. مرسل کہا جائے گا اس روایت کو. اس روایت کو مرسل اور منقطع دونوں ہی کہا جا سکتا ہے. اور یہ بات مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ محدثین کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے مرسل تو کوئی چیز نہیں ہے, شائع کوئی نہیں. ہاں جی شائع کوئی نہیں. اب دیکھیں 20-21 سال بعد پیدا ہوئے اور ہوش آتے ہوئے کوئی 10-15 سال لگے, چلو 14 سال لگا لو, اندازاً ہم یہ کہتے ہیں کہ 10 سال بھی لگا لو تو پھر بھی 30 سال, 30-35 سال بعد جس کو ہوش آئی اور اس سے پہلے وہ واقعہ پیش آ گیا, تو اس کی درمیان کی سند کیسے؟ اس نے جمنے سے اور پیدا ہونے سے پہلے دیکھ لیا تھا. پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں نہ دیکھا, آخر کسی سے سنی ہوگی, تو جس سے سنی اس کا نام بھی نہیں بیان کیا, تو یہ روایت تو ضعیف ہو گئی نا. اور پھر مرزا صاحب کا اتنی بڑی جسارت کر دینا, اور ان دو شخصیات کے بارے میں ابو اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری اور اشعری قبیلے کو تمہیں مزامیر آل داود میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے. داود علیہ السلام کو اللہ نے ایسا لحن دیا, ایسی آواز اور ایسا سوز دیا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو آسمان کے نیچے اڑنے والے پرندے رک جاتے, وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا, پرندے رک جاتے تھے, اور پہاڑ دائیں بائیں سے وہ بھی اللہ کی تسبیحات کرنا شروع کر دیتے, پرندے بھی اللہ کی تسبیحات شروع کر دیتے تھے. اتنی خوبصورت آواز. فرمایا جس طرح کی خوبصورت آواز داود علیہ السلام کی نا, ابو موسیٰ اشعری تمہیں اور تمہارے قبیلے کو اللہ نے ایسی آواز عطا فرما دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا تھا ابن العاص اسلم الناس و آمن عمر, لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اسلام. آخری سیڑھی کیا ہے؟ ایمان. فرمایا عمر جب آئے تھے تو پہلا ہی قدم آخری سیڑھی پہ تھا, مومن تھے. اور یہ فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے, پہلے مسلمان ہوئے, اور یہ مومن ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام کہ ابنا العاص مومنان, آس کے دو بیٹے ہشام اور عمر جو مسلمان ہوئے, یہ دونوں ہی کیا ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کے اندر گھبراہٹ ہوئی, یعنی دشمن کے حملے کا خوف ہوا. پھر لوگ اکٹھے ہوئے, پھر سارے اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے. سالم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سونت کر مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے پہرا حضور کا دینے کے لیے, پہرا حضور کا دینے کے لیے. جب عمر بن عاص رضی نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی تلوار میان سے نکالی اور حضور کی پہرے داری کے لیے مسجد نبوی میں آ کے کھڑے ہو گئے. میرے نبی علیہ السلام نے جب ان دونوں کو دیکھا, کہا کاش کہ تمام مسلمان اس طرح کرتے. اب غور کیجئے, علی رضی اللہ عنہ بھی تھے, حسن و حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے, سبھی تھے, لیکن یہ اعزاز صرف دو کو ملا. کس کو؟ سالم اور عمر بن عاص. یہ معمولی شخصیت ہے.